بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں فراموش کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ یہ واقعات حقیقت ہونے کے باوجود حقیقت سے بہت دور معلوم ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان واقعات پر یقین کر لیں، جبکہ دماغ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری نانی کی پیدائش کیونکہ ہندوستان کی ہے، ہجرت کر کے پاکستان وہ اپنے بچپن میں آئی تھیں۔ ان کے بہت سے رشتہ دار ہندوستان میں ہی مقیم تھے۔ آج بھی نانی کا اکثر آنا جانا ہندوستان میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو نانی جان نے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بتائی ہے کہ میری نانی کے تایا کی جب شادی ہوئی تو پورا گھرانہ بہت خوش تھا۔ تایا کی دلہن یعنی تائی جان بہت خوش اخلاق، با کردار اور ایک سیدھی سادی خاتون تھیں۔ انہوں نے بہو بن کر تمام گھر والوں کا دل اپنی خوش اخلاقی اور سلیقہ شاری سے جیت لیا تھا۔ پہلی بہو ہی گھر میں بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ چند مہینوں میں ہی بہو نے خوشی کی نوید سنائی۔ بہو کی امید کی خبر سن کر تو پورا گھرانہ خوشی سے دیوانہ ہوئے جا رہا تھا۔ تمام گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ کس طرح یہ 9 مہینے کا وقت بیتے اور کوئی ننا مہمان گھر کے آنگن میں دوڑے گا۔ چند ماہ گزرنے پر گود بھرائی کی رسم بھی کی گئی تھی۔ طرح طرح کے پکوان بنائے گئے تھے۔ ہر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خوب گانے باجے کی محفل سجائی گئی۔ خوشی خوشی دن گزرے اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب تائی جان نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جس بچے کی پیدائش کی دھوم پورے گھرانے میں مچی ہوئی تھی، جس بچے کی پیدائش کا ہر ایک فرد کو شدت سے انتظار تھا۔ بچے کی پیدائش پر سب گھرانے والے حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ بچے کو دیکھ کر سب گھر والے حیرت سے زیادہ خوفزدہ تھے۔ دائی اماں جنہوں نے کئی بچوں کو جنوایا تھا، وہ خود بھی ڈلیوری کروا کر حیرت زدہ رہ گئیں کہ یہ کیسا بچہ دنیا میں آیا ہے۔ اللہ کا یہ کیسا معجزہ ہے یا پھر کوئی عبرت ہے، کیونکہ جو بچہ تائی جان نے پیدا کیا تھا وہ کوئی انسان کا بچہ ہرگز نہیں تھا، وہ ایک سانپ تھا۔ ایک کالے رنگ کا ناگ پیدا ہوا تھا۔ دائی اماں نے میری نانی جان کی دادی سے کہا، مہرالنساء یہ کیسی انہونی ہوئی ہے، تمہاری بہو نے ایک سانپ کو جنم دیا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو کتنی بدنامی ہوگی کہ ایک مسلمان گھرانے میں سانپ پیدا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، اس سانپ کو ابھی سے مار ڈالو تاکہ یہ بات پھیلے نہ۔ خاندان بھر اور محلے والے میں یہ کہہ دیں گے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ دائی اماں کی بات سن کر دادی جان نے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، ابھی میں قاسم کے ابا سے بات کرتی ہوں، تم محلے میں یہ بات رکھنا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ دائی اماں تو اپنی بات کر کے چلی گئی تو دادی جان اور دادا جان اپنے بیٹے قاسم کے پاس آ کر بولی، ارے قاسم، تم اور تمہارے ابا جلدی سے جا کر اس ناگ کو مار کر دفنا کر آ جاؤ، ورنہ پورے خاندان میں بدنامی ہوگی۔ دادی جان کی بات پر دادا جان بولے، جاؤ قاسم، جلدی سے اپنی بیوی سے اس ناگ کو جا کر لے آؤ، ہم رات کے اندھیرے میں ہی اسے قبرستان میں دفنائیں گے۔ قاسم اپنی بیوی شہناز بیگم کے پاس جا کر کہنے لگا، بیگم لاؤ اس ناگ کو مجھے دے دو، میں اور ابا رات کے اندھیرے میں اسے دفنائیں گے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ماں تو پھر ایک ماں ہی ہوتی ہے۔ 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر ایک بچے کو پل پل بڑھتے ہوئے محسوس کرنا، اس کی حرکت کو محسوس کرنا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا، پھر وہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کو مرنے کے لیے دے سکتی ہے؟ شہناز بیگم نے روتے ہوئے قاسم سے کہا، سنیے جی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کو مت ماریے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اسے کسی کے سامنے نہیں آنے دوں گی۔ آپ پورے خاندان میں کہہ دیجئے گا کہ ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ اپنے اماں ابا سے کہیں کہ میرا بچہ مت مارے، میں اسے اپنے پاس سب سے چھپا کر رکھوں گی۔ اپنی بیگم کا رونا اور منت کرنا قاسم سے نہ دیکھا گیا تو انہوں نے کسی طرح اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، کیونکہ قاسم بھی اس بچے کے باپ تھے۔ اماں ابا یہ کہہ کر راضی ہو گئے کہ وہ ناگ کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔
शहनाज बेगम प्याले में अपना दूध निकाल कर इस सांप को पिलाती, उसे सबकी नजर से छुपा कर रखती और उसे प्यार से पुकारती। शहनाज बेगम ने नाग का नाम बब्बू रखा था। पुराने वक्तों में घरों में दीवार के अंदर ताक बनाए जाते थे। शहनाज ने अपने कमरे की दीवार में बने ताक के अंदर बब्बू को छुपा दिया और घर का काम करती रहती। बब्बू की जबान तो ना थी कि वो बोल पाता, मगर शहनाज बेगम की हर बात को बाखूबी समझता था, इसकी बात को मानता भी था। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा कि शहनाज बेगम फिर से उम्मीद से हो गई। सब घबराए हुए थे कि कहीं इस बार भी नाग ना पैदा हो जाए। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजरे तो अल्लाह ताला ने कासिम और शहनाज की दुआओं को सुनकर उन्हें बहुत प्यारी बेटी से नवाजा। मेहरुन्निसा ने पोती का नाम बड़े प्यार और मोहब्बत से फिरदौस रखा। फिरदौस पूरे घर की लाडली थी, हर एक की आंखों का तारा थी। फिरदौस जब भी खेलते हुए कमरे में आती तो बब्बू को देखकर खौफजदा हो जाती। तो अम्मा शहनाज बेगम से कहती कि ए शहनाज, अपने सांप को ताक में रख, मेरी बच्ची डर जाती है। अम्मा, बब्बू ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो बहुत मासूम है। मेरी एक आवाज पर फौरन ताक में जाकर बैठ जाता है। वो फिरदौस के साथ खेलना चाहता है। शहनाज बेगम की बात सुनकर मेहरुन्निसा बोली, बस बस, मेरी बच्ची सांप के साथ नहीं खेलेगी। इस काले नाग ने अगर मेरी बच्ची को डस लिया तो फिर क्या होगा। बस मैंने कह दिया, इस काले नाग को मेरी बच्ची से दूर रखो। अम्मा की बात पर शहनाज बेगम ने जवाब दिया, ठीक है अम्मा, मैं ख्याल रखूंगी। अपने कमरे में आकर शहनाज बेगम ने बब्बू को उठाकर बिस्तर पर बिठाकर बड़े प्यार से कहा, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे जन्म दिया है, तेरी माँ हूँ, पर बेटा तू इंसान नहीं है, इसीलिए मेरे कमरे से जाते ही ताक में जाकर बैठ जाया कर। यहाँ सब तुझसे घबराते हैं, खौफजदा होते हैं। जब भी किसी की आहट सुनाकर तो फौरन छुप जाया कर, वरना कहीं लोग तुझे मुझसे जुदा ना कर दें। फिर जैसे ही कमरे में किसी की आहट सुनाई दी तो बब्बू झट से ताक में जाकर छुपकर बैठ गया। कासिम ने कमरे में आते ही शहनाज बेगम से कहा, शहनाज, अम्मा तुम्हारी शिकायत कर रही थी, भाई जरा ख्याल रखा करो, बब्बू को सबसे छुपा कर रखा करो। मियाँ की बात सुनकर शहनाज बेगम बोली, आप फिक्र ना करें, मैंने बब्बू को समझा दिया है, आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। दिन, महीने और साल यूं ही बब्बू को छुप छुपा कर रखते हुए गुजरे। अल्लाह ने फिर से शहनाज बेगम की गोद में एक बेटा दिया, जिसका नाम मेहरुन्निसा ने अयूब रखा। अब तो यूं अयूब सब घर वालों का लाडला बन गया। फिरदौस और अयूब लाड प्यार से पलने लगे थे। शहनाज बेगम बहुत खुश थी, लेकिन अंदर से उदास भी थी, क्योंकि पहली बार माँ बनने का एहसास दिलाने वाला इनका बब्बू कोई इंसान ना था। शहनाज बेगम दिलो जान से इसको प्यार करती, इसके खाने पीने का खूब ख्याल रखती। बब्बू एक फर्मा बरदार बच्चा था, शहनाज बेगम की हर बात समझता था, इस पर अमल भी करता था, बहुत प्यार से शहनाज बेगम से लिपटता था। पुराने वक्तों में जल्दी ही शादी कर देने का रिवाज होता था। जैसे ही फिरदौस ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेहरुन्निसा और बाकी घर वालों को भी इसकी शादी की फिक्र हो गई। रिश्ते देखने के बाद आखिरकार एक रिश्ता समझ आ गया और फिरदौस की शादी पक्की कर दी गई। शादी की तैयारियां जब मुकम्मल हो गईं तो अम्मा अब्बा ने कासिम और शहनाज को बुलाकर कहा, देखो भाई, कासिम, अब घर में मेहमान जमा होंगे, शादी का घर है, मेहमानों के साथ साथ बेटी के ससुराल वाले भी आएंगे। अगर बब्बू किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। अब से इसको किसी तरह से छुपा कर रखना होगा, ताकि बेटी के ससुराल वालों और रिश्तेदारों से उसे छुपाया जा सके। अब्बा अम्मा की बात सुनकर कासिम बोले, हाँ जी, आप दोनों ठीक कहते हैं, अब इसको ताक में छुपाकर ढक दिया करेंगे, ताकि किसी की इस पर नजर ना पड़े। शहनाज बोली, हाँ माँ, आप फिक्र ना करें। मेहरुन्निसा झट से बोली, ऐसा ही होना चाहिए, कोई गलती ना हो। शादी की रस्मात शुरू हो गई। फिरदौस को मायूं बिठा दिया गया, घर को खूब सजाया गया, रोशनियों से जगमगाता घर, शहनाइयां बज रही थीं,
خوب ہلا گلا شور تھا۔ گھر کی سب سے لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ مایوں کی رسم ادا کی گئی تو خاندان کی عورتوں نے مل کر خوب گانے گائے۔ ناچ گانے کی محفل نے پورے گھر کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ رسم کرنے کے بعد جب سسرال والے چلے گئے اور بس قریب کے کچھ خاندان کے لوگ گھر میں رکے ہوئے تھے تو شہناز بیگم سب کی نظر بچا کر پیالے میں دودھ لے کر اپنے کمرے میں گئی اور طاق میں چھپے بیٹھے ناگ کو دودھ پلا کر تسلی کا سانس لیا۔ کافی دیر سے ببو نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، وہ تو بہت ہی بھوکا تھا۔ شہناز بیگم بہت فکر مند تھی اور مہمانوں کی وجہ سے اسے کچھ دے بھی نہیں سکی تھی۔ بارات کی آمد ہونے والی تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک خاندان کی ایک خاتون کو کسی کام سے شہناز بیگم کے کمرے میں جانا پڑا تو طاق پر ڈالے پردے کو دیکھ کر جیسے ہی اسے اٹھایا تو وہ ڈر گئی۔ وہاں ایک کالے رنگ کا بڑا سا ناگ بیٹھا تھا۔ شہناز بیگم فوراً کمرے میں آ گئی۔ اس خاتون کو کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں اس سانپ کو بھگا دوں گی۔ باہر جا کر اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا ورنہ سب مہمان گھبرا جائیں گے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم اسے بھگا دو ورنہ یہ سب کو ڈس لے گا، جلدی ہی بھگاؤ اسے۔ وہ خاتون تو ڈر کر وہاں سے چلی گئی مگر شہناز بیگم فکر مند ہو گئی کہ اگر کسی سسرالی رشتہ دار نے دیکھا تو فردوس اپنے سسرال میں سب کو کیا بتائے گی، کیا جواب دے گی کہ اس کے گھر میں ناگ کا کیا کام۔ کہیں فردوس کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا کہ فردوس کا بھائی ایک ناگ ہے، اس کی ماں نے ایک ناگ کو جنم دیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، کہیں اسے تانے سننے کو نہ ملے، کہیں اس کا گھر نہ خراب ہو جائے۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ اب اس کو کہاں چھپاؤں؟ کچھ دیر میں تو بارات گھر آ جائے گی، مہمانوں سے بھرا گھر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اپنی فکر مندی میں شہناز بیگم نے طاق میں بیٹھے ناگ سے کہا، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں، اسے ذرا غور سے سن۔ آج تیری بہن کی شادی ہے، بارات گھر آئے گی، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تو براتیوں کے سامنے مت آنا ورنہ لوگ تجھے ایک ناگ سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ تم لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ یہاں کوئی میری ممتا کو نہیں سمجھے گا، پھر تیری بہن کا گھر بستے بستے خراب نہ ہو جائے۔ بارات آنے والی ہے، مجھے براتیوں کے لیے شکرانہ بھی تیار کرنا ہے، بہت سے کام ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس طاق میں یہ ڈبہ رکھ دیتی ہوں، ذرا آگے کر کے تو اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہنا، کوئی بھی کمرے میں آئے تو اس ڈبے کے پیچھے سے مت نکلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ گیا؟ شہناز بیگم کی بات سن کر ناگ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنا سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو گئی اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ پرانے وقتوں میں شادیوں میں براتیوں کا استقبال کرنے کے لیے چاول کا شکرانہ بنایا جاتا تھا جسے براتیوں کو کھلا کر ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک رسم تھی۔ شکرانہ دراصل سادے چاولوں کو ابال کر اس کو تھال میں سجا کر اس پر گھی اور شکر ڈال کر پیش کیا جاتا تھا۔ اس ڈش کو شکرانے کا نام دیا جاتا ہے۔ شہناز بیگم چاولوں کو ابالنے میں مصروف تھی۔ وہ ببو کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی کہ اس وقت کمرے میں ایک بچہ چلا گیا۔ اس نے طاق میں رکھے ڈبے کو دیکھا تو وہ ڈبہ مٹھائی کا تھا۔ اس بیچارے نے چارپائی پر کھڑے ہو کر مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو اس کے پیچھے کالے رنگ کے بڑے سے ناگ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، ڈبہ پھینک کر زور زور سے چیخنے لگا۔ ببو کو اماں کی بات یاد تھی، وہ فوراً ہی گھر کی نالی میں جا کر چھپ گیا۔ جیسے ہی بچے کی چیخ سنی سب لوگ کمرے میں جمع ہوئے تو وہاں کوئی ناگ نہ تھا۔ بچے کی بات کو گھر والوں نے وہم کا نام دے دیا۔ شہناز بیگم بہت پریشان ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ وہ کہاں جا کر چھپا ہوگا۔ وہ ابھی تک اپنی پریشانی اور سوچوں میں گم تھی کہ مہر النساء کی آواز پر چونک گئی، ارے شہناز، اب جلدی سے شکرانہ تیار کرو، بارات آتی ہوگی۔ یہاں کوئی ناگ نہیں ہے، آپ سب بھی باہر برآمدے میں چلیں۔ مہر النساء سب مہمانوں کو لے کر وہاں سے بڑے برآمدے میں گئیں۔ شہناز بیگم نے کھولتا ہوا ابلے چاولوں کا پانی نالی میں ڈال دیا۔ جہاں ببو چھپ کر بیٹھا تھا
انجانے میں شہناز بیگم کے ہاتھوں ہی ببو موت کا شکار ہو گیا، جسے دنیا سے چھپا کر کئی سال تک ممتا کے سہارے پالا، محبت، شفقت اور اپنائیت دی۔ آج ایک ماں کے ہاتھوں اللہ انجانے میں حافظ۔ اس کا اپنا بیٹا جل کر خاک بن گیا۔ ابھی شہناز بیگم اس کی موت سے بے خبر تھی۔ بارات آ گئی، شکرانہ تیار کر کے براتیوں کا استقبال کیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دی۔ پھر کھانا کھلا کر براتیوں کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی فردوس کی رخصتی کر دی گئی۔ سب مہمانوں کے جاتے ہی شہناز بیگم اور قاسم نے مل کر پورے گھر میں ببو کو ڈھونڈا، پر وہ کہیں نہ ملا۔ شہناز بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ قاسم کے چھوٹے بھائی ناظم جب نالی کے پاس گئے تو انہوں نے ببو کا مردہ جسم وہاں دیکھ کر اسے اٹھا کر برآمدے میں لے آئے۔ وہ جل کر مر چکا تھا۔ اسے مرا دیکھ کر شہناز بیگم خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور قاسم بھی بہت اداس تھے، انہیں دلاسے دیتے رہے تھے۔ ناظم جب ببو کو اٹھا کر باہر لے جانے لگا تو شہناز بیگم روتے ہوئے بولی، اسے مت لے جاؤ، آج رات میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، اسے جی بھر کر دیکھوں گی۔ شہناز بیگم رو رو کر سب سے التجا کر رہی تھی تو سب نے انہیں اجازت دے دی۔ رات بھر ببو کے مردہ جسم کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہی۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ببو ان کے پاس آ کر قدموں میں بیٹھا ہے اور سر اٹھا کر بولنے لگا ہے۔ اسے بولتا دیکھ کر حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہتا ہے کہ اماں، میں یقیناً بڑا بیٹا ہوں، خدا نے مجھے انسان نہیں بنایا تو کیا ہوا، مجھے آپ کی محبت سے تو نوازا ہے۔ آپ روئیں مت اماں، میں اب اپنی صحیح جگہ پر ہوں، آپ نے مجھے بہت محبت دی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، جاتے جاتے آپ کی بڑی اولاد ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میرا مردہ جسم بیچ دینا، جب ضرورت ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے بیٹے نے ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر ببو ان کے قدموں سے چلا گیا اور وہ نیند کی حالت میں زور زور سے اس کو پکار رہی تھی۔ اتنے میں سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شہناز بیگم بھی جاگ گئی تو سب نے ببو کے مردہ جسم کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ شہناز بیگم نے جب ببو کا مردہ جسم دیکھا تو وہ سونے کا بن چکا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کا مرا ہوا جسم لے کر ساس کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ساری عمر آپ نے جس سے نفرت کی، آج وہ جاتے جاتے اس گھر کا بڑا بیٹا ہونے کا فرض نبھا گیا۔ وہ میرے خواب میں آیا تھا اور کہا کہ اماں، میں اپنا بیٹا ہونے کا فرض ادا کیے جا رہا ہوں، اسے بیچ کر اپنے تمام مسائل حل کر لینا۔ مہر النساء کے ساتھ ساتھ گھر کے ہر فرد کی آنکھ اشکبار تھی۔ ببو تو اب نہیں رہا، مگر اس نے ایک بیٹا ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔